اس نے اپنی آنکھیں جھکا رکھی تھیں، پھر بھی اس کی پلکوں پر لرزتے آنسو نور الہدیٰ کو صاف نظر آ رہے تھے۔ نور الہدیٰ بے چین ہو کر اٹھے اور اس کے پاس والی چیئر پر بیٹھ کر ٹیبل پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ کے نیچے سے نکالا اور اٹھ کر یوں ہی رخ پھیرے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جوتوں سمیت بیڈ پر چڑھ لیٹے نور الہدیٰ کو اپنی کن پٹیوں پر نمی کا احساس ہوا۔ وہ اٹھ بیٹھے، اپنے چہرے پر سے آنسوؤں کو صاف کر کے ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا اور پوروں پر ٹھہری نمی کو دیکھنے لگے۔ جو آج تم یہاں ہوتی تو دیکھتی کہ جو آنسو تمہاری آنکھوں سے نہ بہہ سکے وہ 27 سالوں سے میرا چہرہ بھگو رہے ہیں۔ بے سبب تو نہیں تیری یادیں، تیری یادوں سے کیا نہیں سیکھا، ضبط کا حوصلہ بڑھا لینا، آنسوؤں کو کہیں چھپا لینا، کانپتی ڈوبتی صداؤں کو چپ کی چادر سے ڈھانپ کر رکھنا، بے سبب بھی کبھی ہنسنا جب ہو بات کوئی تلخی کی، موضوع گفتگو بدل دینا۔ بے سبب تو نہیں تیری یادیں، تیری یادوں سے کیا نہیں سیکھا۔ وہ تھکے تھکے سے اٹھے اور کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ پورچ کی تیز روشنی میں تانیہ بار بار ہار مچا رہی تھی۔ پھر اظہر فاروقی چند لمحوں بعد اپنے پوتوں کے ساتھ نظر آئے۔ سنبھلنے کے لیے ہمیشہ ٹھوکروں کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھتے اظہر فاروقی کو دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ ہاتھ میں بکے پکڑے تانیہ نے اسپتال کی انفارمیشن کاؤنٹر پر شایان کے فادر کا نام بتا کر ان کا روم نمبر پوچھا۔ روم نمبر 5، دبلی پتلی لڑکی نے کمپیوٹر سے چیک کر کے اسے بتایا۔ تھینکس کہہ کر تانیہ لفٹ کی طرف آئی۔ لفٹ سے نکلتے ہی تانیہ کو سامنے سے فائزہ آتی دکھائی دی۔ پاس آنے پر وہ بولی، کہاں جا رہی ہو؟ گھر، فائزہ نے جواب دے کر پوچھا۔ مگر پرسوں کیا ہوا تھا؟ تھوڑی دیر کا کہہ کر تم غائب ہی ہو گئی تھی۔ ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا، اس نے کہا۔ فائزہ گھر جانے کا ارادہ ترک کر کے اس کے ساتھ ہی چلتے ہوئے روم میں آ گئی۔ پہلا قدم کمرے میں رکھتے ہی تانیہ نے شایان کی موجودگی کو محسوس کر لیا تھا، مگر جان بوجھ کر نظر انداز کر کے وہ بیڈ پہ لیٹتے شخص کی طرف آگئی۔ بیڈ کے ساتھ ہی رکھی میز پر بکے رکھ کر اس نے ہلکی آواز میں پوچھا، ان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ کافی بہتر ہے۔ اپنے پیچھے سے شایان کی بھاری آواز سن کر وہ سنبھل کر پلٹی، کوشش کر کے حیران ہوتے ہوئے بولی، پھر کسن مسکرائی، سوری میں نے تمہیں دیکھا نہیں۔ تبھی اس کی نظر صوفے پر بیٹھی سبز آنکھوں والی عورت پر پڑی۔ اس نے فوراً انہیں سلام کیا اور فائزہ کی طرف دیکھنے لگی، ان کا تعارف کروائے گی۔ خود سے وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ شایان کی مدر ہے یا رشتہ دار۔ ایسا ہی سوال تانیہ کے لیے ان کی آنکھوں میں تھا۔ فائزہ نے ان سوالوں سے آنکھ چراتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے باہر چل کر بات کرتے ہیں، یہاں ہماری آواز سے انکل کی نیند خراب ہوگی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر چلے گی تو تانیہ اور شایان بھی آگے پیچھے باہر آ گئے۔ تانیہ فائزہ کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گئی۔ شایان دیوار سے کمر ٹکائے سامنے کھڑا تھا۔ اتنی دیر میں پہلی بار تانیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ بلو جینز اور وائٹ شرٹ پہنے اس کا حلیہ رف سا تھا، کالے بال بے ترتیبی سے ماتھے پر پڑے تھے، شیو بڑی ہوئی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے نظر آ رہے تھے۔ اپنے فادر کے لیے بہت پریشان ہے، تانیہ نے دل میں اس کے لیے ہمدردی محسوس کی۔ بہت اپسیٹ ہو؟ آخر اس نے بات شروع کی۔ ابو میری زندگی کا لازمی حصہ ہے، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، مگر ان کی تکلیف نہیں۔ انشاءاللہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، تانیہ نے دل سے کہا۔ آج کل کیا کر رہی ہو؟ وہ بات بدلنے کو بولا۔ کچھ خاص نہیں تو کرو نا، اور کتنا انتظار کرو گی؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، شادی کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے تم دونوں نے بہت مایوس کیا ہے، کریئر کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو، ورنہ میرا خیال تھا کہ MBA کی ڈگری ملتے ہی تم دونوں ڈولی میں بیٹھ جاؤ گی۔ جان بوجھ کر اس نے یہ ٹاپک شروع کیا، اس خیال سے کہ تانیہ اس پر غصہ آنے لگا۔ فائزہ بھی کچھ چڑ گئی۔ تم اپنا خیال چھوڑو اور انکل کا خیال کرو، کتنا ارمان ہے انہیں تمہارے سر پر صحرا دیکھنے کا۔ یوں بھی عمر میں تم ہم دونوں سے 3 سال بڑے ہو، تمہاری شادی ہوگی، ہمارا نمبر تو بعد میں آئے گا۔ میں اس کی شادی تک انتظار نہیں کرنے والی۔ مطلب؟ فائزہ نے پوچھا۔ میں شادی کر رہی ہوں، وہ غصے میں بنا سوچے سمجھے ہی بول گئی۔ زبردست! شایان کی آواز پر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر کوئی امید دل میں تھی بھی تو اس وقت ختم ہو گئی تھی۔ شایان کے چہرے پر خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ کب کر رہی ہو شادی؟ بہت جلد۔ وہ
بولی، شادی میں بلاؤگی نا؟ آف کورس، اور بھلا میری شادی تمہارے بنا ہو سکتی ہے؟ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو شایان بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ پھر وہ فوراً ہی اٹھ گئی۔ اچھا فائزہ، میں اب چلتی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں شام کو فون کروں گی۔ بائے، وہ کہہ کر شایان کی طرف دیکھے بغیر تیزی سے چلتی لفٹ کا انتظار کرنے کی بجائے سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ شایان کوریڈور کے بیچوں بیچ کھڑا اسے لمحہ خود سے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ فائزہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر بولی، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے شایان، تم نے کبھی تانیہ سے محبت کی ہی نہیں۔ شایان نے اسے دیکھا اور بولا، محبت کرتا ہوں اسی لیے تو۔ پھر ہونٹ کاٹ کر بیچ میں ہی چپ ہو گیا۔ تب تو مجھے تم پر غصہ نہیں ترس آنا چاہیے۔ محبت سے ڈر جانے والا کمزور شخص پر ترس ہی آ سکتا ہے۔ بول کر وہ رکی نہیں، آگے بڑھ گئی اور شایان وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ انٹرنس سے پہلے پیر رکھتے ہی تانیہ نے ڈائننگ روم سے آتی آوازوں سے اس نے اندازہ لگایا کہ عروسہ بھی ڈائننگ روم میں موجود تھی، مگر اس وقت کسی میل ملاپ کے موڈ میں نہیں تھی۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ ڈائننگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور لاؤنج کی سیڑھیاں ٹھیک ڈائننگ روم کے سامنے تھیں اور یہی سیڑھیاں اس زینے تک جاتی تھیں جس پر تانیہ کے کمرہ تھا۔ اب اگر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں تک جاتی تو کھلے دروازے سے اسے دیکھا جا سکتا تھا۔ تانیہ نے کچھ سوچ کر دروازہ بند کیا اور باہر آ گئی۔ لان کا چکر کاٹ کر وہ قیصر فاروقی کے پچھلے حصے کی طرف نکل گئی۔ اب اس کے سامنے سیاہ ابنوس کا بے حد لمبا اور کافی چوڑا منقش دروازہ تھا، مگر اس دروازے کے دونوں پٹنوں کو پکڑ کر دھکیلتے ہوئے تانیہ کو کچھ زیادہ طاقت لگانی نہیں پڑی۔ دروازہ کھلتے ہی تانیہ پر جیسے طلسم ہوش ربا کا کوئی باب کھلا تھا۔ کم از کم تانیہ کو یہ جگہ کسی جادوگر نگر کی طرح ہی لگا کرتی تھی۔ قیصر فاروقی کا یہ حصہ بالکل گھر سے الگ تھلگ تھا اور تقریباً نا استعمال ہونے والا تھا۔ تانیہ نے ایک قدم اٹھایا اور وسیع ہال میں آ گئی۔ ہال کے دونوں جانب آمنے سامنے دو دروازے تھے۔ بائیں طرف والا ڈائننگ ہال میں کھلتا تھا جبکہ ایک جانب کچن تھا۔ ڈائننگ روم میں دوسری طرف ایک اور دروازہ تھا جو راہداری سے جڑا تھا جس کے آگے لاؤنج تھا۔ دوسرا دائیں جانب کا دروازہ ایک لمبے کوریڈور میں پہنچتا جس کے آگے سٹنگ روم اور اس کے آگے لاؤنج تھا۔ لاؤنج میں بائیں جانب اظہر فاروقی کا کمرہ اور اس کے ساتھ لائبریری سے ملحق اسٹڈی تھی، جبکہ دائیں جانب رہائشی کمرے تھے اور دائیں جانب سے ہی سیڑھیاں اوپر کے کوریڈور تک جاتی تھیں جہاں دونوں جانب کمروں کی قطاریں تھیں۔ یعنی اگر کوئی اس ہال کے ایک دروازے سے نکلتا تو پورے قیصر فاروقی کا چکر کاٹ کر وہ واپس یہیں آ پہنچتا۔ اس پورشن کی یہ انوکھی خصوصیت تھی کہ وہ بیک وقت گھر کے ہر حصے سے جڑا بھی تھا اور پورے گھر سے الگ بھی تھا۔ ہال کے داخلی دروازے کو سامنے دبیس قالین کا بڑا سا ٹکڑا تھا جس کے ساتھ رکھا لکڑی کا آرام دہ فرنیچر اسے نشست گاہ کا روپ دے رہا تھا۔ دائیں طرف کی دیوار پر بڑا سا آئینہ تھا جس پر آرٹ ورک کیا گیا تھا۔ آئینے کے نیچے ایک چھوٹی میز اور دو کرسیاں تھیں۔ ناک کی سیٹ میں تھوڑا آگے جا کر سیڑھیاں تھیں جن کے بائیں جانب ایک اونچا لکڑی کا اسٹول تھا جس پر گھومنے والے ڈائلر کے ساتھ پرانی طرز کا فون رکھا گیا تھا، مگر اس فون کا کنیکشن نکال دیا گیا تھا۔ سیڑھیوں کے اوپر زینے کے سامنے ایک دروازہ تھا جس کے دونوں پٹوں سے لٹکتی زنجیر میں تالا لگا تھا۔ تانیہ نے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ وہ کمرہ اسٹور روم ہے۔ یہ جگہ اتنی کشادہ تھی اور دروازے سے سیڑھیوں کا فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ زینے والا کمرے کی بالکنی عمارت کے سامنے کی طرف سے دائیں جانب کھلتی تھی۔ ویسے تانیہ کے لیے تو اسٹور روم میں بالکنی کی موجودگی کافی حیران کن تھی، جبکہ بالکنی میں بڑا سا لکڑی کا جھولا تھا اور چھت سے ونڈ چارمز لٹک رہے تھے جن کا مدھر سنگیت چاندنی رات میں مبہوت
کر دیا کرتا تھا، اور اضافی خیریت کی بات تو یہ تھی کہ بالکنی میں رکھے گملوں میں لگے پودے اور مارننگ گلوری کی خوبصورت بیل ہری بھری تھی، لیکن تانیہ نے کبھی کسی کو انہیں پانی دیتے نہیں دیکھا تھا۔ گھر کے کسی فرد سے تو پوچھنا ہی بیکار تھا، مگر نوکروں سے بھی ایک آدھ بار اس نے جاننا چاہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کبھی اس کمرے میں نہیں گئے۔ اس ہال کے تمام دروازے، سیڑھیاں اور زینے کی ریلنگ، حد تو یہ ہے کہ تمام فرنیچر بھی منقش ابنوسی لکڑی کا تھا۔ یوں تو سارا قیصر فاروقی ہی سفید سنگ مرمر سے بنا تھا، مگر سیاہ اور سفید کا یہ پرکشش امتزاج گھر کے اور کسی حصے میں نظر نہیں آتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ باقی گھر کی رینوویشن تو ہوتی رہی، مگر اس حصے کو جان بوجھ کر ہاتھ نہیں لگایا گیا، یہاں وقت کو قید کر دیا گیا تھا۔ ہال کے دروازے سے اندر داخل ہو کر بائیں طرف کے دروازے سے گزر کر ڈائننگ روم میں آتے تانیہ کو محض چند سیکنڈ ہی لگے تھے، مگر اسے یوں لگا جیسے ایک عہد سے گزر آئی ہوں۔ لاؤنج میں قدم رکھنے سے پہلے اس نے ڈائننگ روم سے آتی آواز پر دھیان دیا۔ وہ سب بدستور گپ شپ میں مصروف تھے۔ تانیہ اطمینان سے اظہر فاروقی کے کمرے تک آئی اور تصدیق دینے والی تھی کہ کسی نے کہا، کنر صاحب اپنے کمرے میں نہیں ہیں۔ تانیہ نے مڑ کر بہادر کو دیکھا، جو ڈائننگ روم میں چائے لے کر جاتا اسے دیکھ کر رک گیا تھا۔ کہاں گئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ زمینوں پر گئے ہیں، کل شام تک آ جائیں گے۔ آپ کو کچھ کام تھا تانیہ بی بی؟ نہیں، تم جاؤ، تانیہ نے اسے جانے کو کہا، پھر خود ہی اسے آواز دے کر روک لیا۔ بہادر: جی تانیہ بی بی۔ جب مہمان چلے جائیں تو مجھے بتا دینا، میں دادا جان کے کمرے میں ہوں۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہہ کر چلا گیا تو تانیہ دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر تک تو وہ یوں ہی کھڑی رہی، جیسے سوچ رہی ہو اب کیا کرے۔ پھر اس نے بیڈ پر ڈالا اور خود بھی جوتے اتار کر آرام سے لیٹ گئی۔ وہ جس زاویے سے لیٹی تھی، آتش دان کے اوپر لگی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ کرنے کو اور تو کچھ تھا نہیں، وہ یوں ہی اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ یہ تصویر کسی 19-20 سال کی نوجوان لڑکی کے چہرے کا کلوز اپ تھی۔ کشادہ پیشانی پر تیکھی آئی برو کمان کی طرح کاٹ دار تھی، بڑی بڑی سنہری مائل گلابی آنکھیں جن پر ہمدرد پلکوں کی گھنی جھالر تھی، ستون ناک، گال سرخی مائل بھرے بھرے تھے، ہونٹ گداز اور تھوڑی قدرے باریک تھی۔ چہرے کی رنگت قندانی تھی، جس کے اطراف میں شہد جیسی رنگت والی سلکی بال بکھرے ہوئے تھے۔ کانوں میں موتیے کے اویزی لٹک رہے تھے اور کندھوں پر بڑا سفید دوپٹہ بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ جو بھی تھی بلا شبہ حسین تھی، مگر حسن بھی تو دو طرف کا تھا۔ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جس کو دیکھتے ہی آنکھیں چمک جاتی ہیں، کیونکہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ پھر جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں تو ذہن یوں ہر پڑا کر جاگتا ہے جیسے نیند سے جاگا ہو۔ پھر جتنی بار انہیں دیکھا جائے اپنی کشش کھوتے جاتے ہیں۔ البتہ کچھ چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آنکھوں کو چندھاتے نہیں، باندھ لیتے ہیں یوں کہ پھر کسی اور طرف دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ پھر چاہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں، ان کا اثر باقی رہتا ہے، اور جتنی بار وہ سامنے آئیں لگتا ہے پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ اس لڑکی کا چہرہ بھی ان چہروں میں سے تھا جن سے نظر نہیں ہٹتی، بالکل اس طرح جیسے تانیہ کی نظریں نہیں ہٹ رہی تھیں۔ تانیہ نے کئی بار دیکھا تھا کہ اظہر فاروقی کسی بت کی طرح بیٹھے گھنٹوں اس تصویر کو تکا کرتے تھے۔ ان کی ماہویت پر تانیہ کو حیرت ہوا کرتی تھی، لیکن اب خود اس تصویر کو دیکھتے ہوئے بھی محو ہو چکی تھی، مگر اس کی ماہویت کی وجہ محض اس حسین لڑکی نہیں تھا۔ تانیہ نے وہ تصویر تو سینکڑوں بار دیکھی تھی،
اوپر والی کبھی نہیں دیکھا تھا، پھر بھی تانیہ پتہ نہیں کیوں اسے بہت مایوس لگتا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ سوال سر اٹھا رہے تھے جو بچپن میں اس تصویر کو دیکھ کر اس کے ذہن میں آتے تھے۔ کون ہے؟ اس کی تصویر اس گھر میں کیوں لگی ہے؟ گھر کے مکینوں سے کیا تعلق ہے؟ مگر تانیہ جانتی تھی کہ سوالوں کو سوچ لینا جتنا آسان ہے، ان کے جواب پانا اتنا مشکل۔ یاد تھا ایک بار جب وہ بہت چھوٹی تھی تو اس نے مریم سے پوچھا تھا